بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں۔ تو ناظرین، یہ ویڈیو بہت ہی دلچسپ ہونے والی ہے، لہٰذا اس ویڈیو کو اسکپ مت کیجیے گا۔ اور اگر آپ ہمارے چینل نوادر الاسلام پر بالکل نئے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل نوادر الاسلام کو لازمی سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین، ویڈیو شروع کرتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ علیہ السلام کا شمار بھی ان مشہور انبیاء میں ہوتا ہے جنہوں نے تکالیف پہنچنے پر بڑے صبر کا مظاہرہ کیا۔ اللہ رب العزت نے حضرت ایوب علیہ السلام کو خوب مال و دولت، شان و شوکت اور اولاد سے نواز کر آزمایا۔ آپ علیہ السلام اس آزمائش میں پورے اترے۔ اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کا ذکر خیر قرآن مجید کی 4 سورتوں میں فرمایا ہے۔ فرمان الہی ہے: اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو بھی ہدایت دی تھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام جب جوان ہوئے تو آپ علیہ السلام کی شادی محترمہ رحمت بنت افراسیم سے ہوئی۔ اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کو ان سے اولاد کی نعمت سے سرفراز فرمایا۔ آپ علیہ السلام انتہائی نیک، بکثرت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے اور بڑے ہی صابر و شاکر بندے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو لوگوں کی رہنمائی کے لیے نبوت سے سرفراز فرمایا تھا۔ فرمان الہی ہے: ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان علیہ السلام کی طرف بھی وحی بھیجی تھی، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی تھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے خوب مال و دولت اور اولاد سے نوازا تھا۔ ان نعمتوں کے ملنے پر آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر ادا کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو مصائب میں مبتلا کر کے آزمایا۔ آپ علیہ السلام کی ساری دولت جاتی رہی، اولاد بھی فوت ہو گئی اور گھر بار بھی ویران ہو گیا، لیکن اس کے باوجود بھی آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے صبر سے کام لیتے رہے اور کبھی شکوہ نہیں کیا۔ آزمائش کی مدت طویل ہوتی گئی، یہاں تک کہ دوست احباب بھی ساتھ چھوڑ گئے اور آپ علیہ السلام سے دور رہنے لگے۔ صرف آپ علیہ السلام کی زوجہ محترمہ رحمت بنت افراسیم ساتھ رہیں۔ وہ آپ علیہ السلام کی ضروریات پوری فرمایا کرتی تھیں۔ آپ علیہ السلام کی وفادار، اجرت پر دوسروں کے کام کر کے آپ علیہ السلام کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کیا کرتی تھیں۔ اسی آزمائش میں 18 سال گزر گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سب سے سخت آزمائش انبیاء اکرام علیہ السلام پر، پھر لوگوں میں سب سے زیادہ نیک لوگوں پر، اس کے بعد جو ان سے کم درجہ ہوں ان پر آتی ہے۔ انسان پر اس کے دین ایمان کے مطابق آزمائش آتی ہے، اگر وہ دین میں مضبوط ہو تو اس پر آزمائش بھی سخت ہوتی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش پر صبر و استقامت کا مظاہرہ کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام پر آنے والے مصائب اور ان پر ضرب المثل بن گئے۔ آخرکار جب بیماری بہت زیادہ بڑھ گئی تو آپ علیہ السلام نے اللہ عز و جل کے حضور صحت کے لیے دعا مانگی: یا اللہ، مجھے تکلیف دہ بیماری لگ گئی ہے اور آپ سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ اے میرے رب، بے شک شیطان نے مجھے سخت تکالیف اور پریشانی میں مبتلا کر دیا ہے۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں گڑ گڑا کر اپنی صحت اور مصائب دور ہونے کے لیے دعا مانگی تو اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کی دعا قبول فرماتے ہوئے فرمایا: جہاں آپ تشریف فرما ہیں وہیں اپنے پاؤں کو زمین پر ماریں، اس سے ایک چشمہ جاری ہو جائے گا، جس سے آپ غسل کریں، بیرون سب بیماریاں دور ہو جائیں گی، اور اسی چشمے کے پانی کو پئیں، اندرونی بیماریوں سے شفا مل جائے گی۔ چنانچہ حضرت ایوب علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کو صحت کاملہ عطا فرمائی۔ فرمان الہی ہے: چنانچہ ہم نے ان کی دعا سن لی اور ان کی بیماری دور کر دی۔ ہم نے انہیں کہا: اپنا پاؤں زمین پر مارو، یہ ٹھنڈا پانی نہانے اور پینے کے لیے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: حضرت ایوب علیہ السلام صحت ملنے کے بعد ایک مرتبہ غسل فرما رہے تھے، اتنے میں سونے کی ٹڈیوں کا ایک جھنڈ آپ علیہ السلام پر آ گرا۔ آپ علیہ السلام ان سونے کی ٹڈیوں کو مٹھیاں بھر بھر کر کپڑے میں ڈالنے لگے۔ اللہ رب العزت نے آواز دی: کیا میں نے تمہیں اس دولت سے مستغنی، بے نیاز نہیں کر دیا جو تم دیکھ رہے ہو؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے عرض کیا: جی ہاں اے میرے رب، لیکن میں آپ کی رحمت اور برکت سے مستغنی نہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے سخت بیماری کی حالت میں بھی اللہ رب العزت کی عبادت میں کمی نہیں کی اور مصائب اور بیماری پر بڑے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے صبر کرنے کی خوب تعریف فرمائی اور آپ علیہ السلام کے تمام مصائب دور فرما دیے۔
اس کے ساتھ ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو خاندان اور مال و دولت سے بھی نوازا اور حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے کو بعد میں آنے والوں کے لیے نصیحت بنا دیا۔ فرمان الہی ہے، بے شک ہم نے ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کو صبر کرنے والا پایا، وہ بہت ہی نیک بندے اور اپنے رب کی طرف خوب رجوع کرنے والے تھے، اور انہیں نہ صرف ان کے اہل و عیال دیے بلکہ ان کے ساتھ اپنی خاص مہربانی سے ایسے ہی اور بھی عطا فرمائے تاکہ یہ ہماری عبادت کرنے والے کے لیے ایک نصیحت بن جائے، اور ہم نے اپنی خاص رحمت سے انہیں ان کے اہل و عیال عطا فرمائے اور ان کی مانند اور بھی عطا فرمائے۔ عقل مندوں کے لیے اس میں بڑی نصیحت ہے۔ حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی رحمت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بیماری کی حالت میں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کرتی رہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ بیوی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صحت کی شدید خواہش مند تھی اور ہر وقت بیماری سے شفا کی تلاش میں رہتی تھی۔ شیطان نے ان کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر انہیں شفا کا ایک شرکی عمل بتایا۔ انہوں نے آ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ عمل بتایا جس پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام غصہ ہوئے اور کہا کہ وہ شیطان تھا اور تم شیطان کی باتوں میں کیوں آ گئی، اور ساتھ ہی قسم اٹھا لی کہ مجھے اگر اللہ تعالیٰ نے شفا دی تو میں تجھے 100 کوڑے ماروں گا۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب تندرست ہوئے تو قسم پوری کرنا چاہیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت میں قسم کا کفارہ نہیں تھا بلکہ قسم توڑنے کی سزا 100 کوڑے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی قسم پوری کرنے کا ایک ایسا راستہ بتایا جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی قسم بھی پوری ہو گئی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی بھی سخت سزا سے بچ گئی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 100 تنکوں والی جھاڑو لی اور اسے ایک مرتبہ اپنی بیوی کے جسم پر مار کر اپنی قسم پوری کر لی، اور انہیں تکلیف بھی نہیں ہوئی کیونکہ حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی بیوی بڑے متقی، پرہیزگار اور اللہ تعالیٰ کی طرف خوب رجوع کرنے والے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایسا راستہ نکال دیا جس میں دونوں کے لیے سہولت تھی۔ حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے آزمائش میں کامیابی کے بعد دین ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر قائم رہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام 93 سال کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی وفات سے پہلے اپنے بیٹے حومل اور ان کے بعد بشر کو اپنا جانشین مقرر فرمایا۔